رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مل کر چلیں گے۔ شمالی پنجاب کے لوگ تو خاص طور پہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، آج اس یقیناً عظیم صوفی شاعر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعے عشق کی شمع کو روشن کیا، جو عشق کے قلم سے، عشق کی دوات سے، عشق کے کاغذ پر عشق ہی لکھا کرتے تھے کہ بال چراغ عشق دا میرے، روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو مکتبہ عشق کے استاد ٹھہرے، بچپن سے قلم دوات کاغذ کی کل متاع ہاتھ میں تھامے، تفکر ریاضت اور من کی دنیا کی طرف رجحان کرنے والے، اپنے سچے اور سچے کلام کے ذریعے لوگوں کے قلوب کی دنیا کو بدلنے والے، جن کا کلام لوگوں کے قلوب کی زمین پر اس میٹھے پانی کی طرح برستا رہا جس نے دلوں کی کھیتی کو عشق کے رنگ میں مکمل طور پہ رنگ دیا، جو عارف کامل بھی ہیں، فاروق نسل بھی ہیں، شاعر اکمل بھی ہیں، عالم با عمل بھی ہیں، رومی کشمیر بھی ہیں، صاحب سیف الملوک بھی ہیں، جنہیں حضرت میاں محمد بخش قادری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دنیا جنہیں محبت کے ساتھ عارف کھڑی شریف کے لقب سے بھی پکارتی ہے۔ 19ویں صدی میں ناظرین سلسلہ قادریہ کے صوفی بزرگ اور پنجابی زبان کے انتہائی ممتاز اور میٹھے شاعر، میٹھے ترین شاعر حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا کلام ناظرین دلوں میں اتر کر روح کو تازہ کر دیا کرتا ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا کمال ہی کر دیا صاحب، کہ قرآن ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، تصوف ہو، اصلاح احوال ہو، سائنس ہو، تاریخ ہو، جغرافیہ ہو، طب ہو، دنیا کی بے ثباتی ہو، بندے کا بندے سے تعلق اور بندے کا اللہ سے تعلق، اور انسانی وجود کے ازلی جھگڑے کو جو قلب کا، روح کا، دماغ کا، جسم کا ازلی جھگڑا ہے ناظرین، حل کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا ہے۔ کون سا مضمون ہے جس کو میاں صاحب علیہ رحمہ نے سیف الملوک میں سمو کر نہ رکھ دیا ہو؟ کہیں عشق الہی تو کہیں عشق رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتا ہے، تو کہیں عشق صحابہ، تو کہیں عشق اولیاء، اور کہیں وطن سے عشق، تو کہیں ماں باپ بہن بھائی کے حسین رشتوں کی شمع کو آپ روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں فقر کے، نفس کی اصلاح کے، غور و فکر کے، تدبر کے، شعور کے وہ راستے کھولتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسی سے آپ مخاطب ہیں اور اسی سے کلام ہو رہا ہے۔ ہر سننے والا یہی سمجھتا ہے جیسے میاں صاحب علیہ رحمہ اسی سے مخاطب ہو رہے ہیں، اسی کو سمجھا رہے ہیں، اسی کے دل کی دنیا کے بدل رہے ہیں، اسی کے دل کے زنگ کو صاف کر رہے ہیں، اسی کے وجود پر پڑی ہوئی گرد کو مٹا رہے ہیں یا ہٹا رہے ہیں، اسی کی روح کو اس کے طلب کے مطابق روحانی غذا دے رہے ہیں، اور روحانی دوا دیتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس سے اسی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی آپ علیہ رحمہ نے جذب و مستی اور روحانیت پر ناظرین تقریباً 14 کتابیں تحریر کی، جس میں سیف الملوک کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اس قبیل سے تعلق رکھتی ہے جو بابا بلے شاہ علیہ رحمہ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے شعراء کی قبیل ہے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا کلام تصوف اور روحانیت سے بھی ناظرین مملو ہے، اور بہت سے ایسے اشعار ہیں جو معاشرے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنے کلام میں تصوف کے ایسے ایسے سچے موتی اور ایسے ایسے ہیرے آپ نے پرو دیے ہیں کہ ایک ایک مصرے میں دنیا کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اخلاص کی اور قبولیت عامہ، بلکہ یوں کہوں کہ مقبولیت عامہ کی وہ منزل کہ پہاڑوں کے دامن سے اٹھا ہوا کلام آفاقی اور زبان زد عام ہو گیا۔ فارسی، اردو، پنجابی زبان میں بے تکلف اور جلد اشعار لکھتے، عربی زبان میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظم و نثر کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ترانہ حقیقی کا نغمہ، اہل دل کو ایک مصرے پر وجہ طاری ہو جاتا، ذرا سی توجہ کی تو بس ایک دریا ہے جو امٹ کر چلا آتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت میاں محمد بخش علیہ رحمہ دنیا سے بے رغبت تھے، تمام تعلقات دنیاوی کو چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ بدن پر ایک کمبل تھا، ساگ سبزی پر گزارا کیا کرتے تھے، نہایت قلیل غذا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن روب اور دبدبہ ایسا تھا صاحب کہ چہرہ کوئی بھی دیکھتا تو آپ کے روب میں آ جایا کرتا تھا۔ بڑے بڑے حکام بھی آپ کے روبرو آ کر مروب ہو جایا کرتے تھے۔ تمام عمر کسی راجہ، کسی امیر، کسی دنیا دار رئیس سے آپ نے ملاقات نہیں کی، بس یوں سمجھ لیجئے عشق کی وادی کے اندر آپ رہا کرتے تھے، اور یہی ان کا فلسفہ تھا کہ جس دل اندر عشق نہیں رچیا
کتے اس تھیں چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکے ننگے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں صاحب، اور آج رومی کشمیر میاں محمد بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔